تم اب تھک چکے ہو ان پریشانیوں اور مسائل سے، اب برداشت ختم ہو گئی ہے، اب زندگی کی بھی خواہش نہیں رہی۔ تم اتنا تھک چکے ہو کہ اب آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، تم سے اب رویا بھی نہیں جاتا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سن رہا۔ تم نماز اور قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پتھر دل ہو گئے ہو۔ تو سنو، یہی تو وہ وقت ہے جب اللہ سے تم نے اپنا اجر لینا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ صبر کر کے۔ اور صبر پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ تو سنو، صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے۔ صبر تو احسان والا معاملہ ہے۔ صبر یہ نہیں کہ تم مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاؤ کہ ایک وقت آئے مزید برداشت کی سکت نہ رہے اور تم پھٹ جاؤ، بالکل ایسے ہی جیسے ایک غبارے میں مسلسل ہوا بھری جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اور تم جو اتنا سب کچھ برداشت کرتے کرتے اپنے دل میں بھرتے جا رہے ہو، تم پھٹ گئے تو تمہارا تو سارا ایمان بھی یہ برداشت لے اڑے گی۔ تمہیں برداشت نہیں کرنا، تمہیں تو صبر کرنا ہے، اور صبر تو جمع کرنے والی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر صبر کیا ہے؟ تو سنو، صبر تو یہ ہے کہ تم غبارے میں ہوا بھرتے جاؤ اور بھرتے ہی جاؤ، لیکن غبارہ نہ پھٹے۔ لیکن تم سوچ رہے ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سائنس کے اصولوں کے خلاف بات ہے، اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہو سکتا ہے، دنیا تمہیں ہمیشہ وہ دکھائے گی جو صرف ان دو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو حقیقت لگتی ہے۔ لیکن تم جانتے ہو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا صرف دھوکہ ہے، حقیقت تو دراصل پردے کے پیچھے ہے، غیب کے پردے کے پیچھے۔ تو تمہیں اس دھوکے پر یقین نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے غبارے کو ایسا بھرنا ہے کہ وہ پھٹ ہی نہ سکے۔ ایسا پتہ ہے کیسے ہوگا؟ ایسا جب ہوگا جب تم غبارے میں ایک سوراخ کر دو، تم اپنے دل کا دروازہ غیب کی طرف کھول دو، تم ساری پریشانیاں، برداشت کی ساری حدود کو غیب کے پاس بھیجتے جاؤ، تم سب اللہ کے حوالے کر دو۔ کسی نے برا کیا ہے تو اس کے لیے دل میں بغض رکھنے کے بجائے سب غیب کے دروازے سے اللہ کے حوالے کرتے جاؤ۔ جب ہم اللہ پر یقین کر کے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے نہیں کرتے، تب ہم خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مایوسی ہی کی ایک شکل ہے۔ صبر انسان کو سخت دل نہیں بناتا بلکہ نرم کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے صابرین کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو سنو، وہ لوگ جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر مصیبت پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے، ہر برے رویے کا جواب دینے سے پہلے سوچتے ہیں، جو فوراً ریئیکٹ نہیں کر دیتے، جو اپنی ریئیکشن کو ریفلیکس ایکشن نہیں بنا لیتے، جو شیطان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگ لی جائے، اور اللہ سے مدد تو صرف دو طریقوں سے ہی مانگی جا سکتی ہے، اور وہ طریقے اللہ نے خود بتائے ہیں۔ وہ طریقے یہ ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان دو کے بغیر تم کبھی بھی اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکو گے، اور ان دو کو اپنانے کے لیے تمہارے پاس ایک چیز کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ توکل ہے، اللہ پر مکمل یقین۔
تم یقین کے بغیر کبھی بھی نہ صبر کر سکو گے اور نہ نماز پڑھ سکو گے۔ نماز جو کہ دعا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے تو تمہیں غیب پر ہر صورت یقین کرنا پڑے گا، اور صبر بھی یقین کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ ہدایت بھی تو اللہ کی مدد ہے تمہارے لیے۔ صبر اور نماز کے بغیر کیسے ملے گی، اور صبر اور نماز غیب پر یقین کے بغیر کیسے مل جائیں گے؟ صبر اور نماز دونوں غیبی قوتیں ہیں جو غیب سے ملاتی ہے، تو تمہیں بھی تو اس کے لیے کوئی غیبی ذریعے ہی کی تو ضرورت ہے، اور وہ تمہارا توکل ہے جو نظر نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی انسان تمہارا توکل نہیں دیکھ سکتا، یہ غیب یعنی اللہ سے ہے، تبھی تو یہ غیب سے ملا دیتا ہے۔ صبر اتنی آسانی سے کیسے آ جاتا؟ اتنا اجر ہو جس کا وہ آسانی سے کیسے مل جائے گی تمہیں؟ تمہاری مشکل جتنی بڑی ہوگی، صبر کرنا بھی تو اتنا ہی مشکل ہوگا نا۔ تم اتنی بڑی مشکل برداشت کر سکتے ہو، تم توکل کیوں نہیں کر لیتے؟ تم صبر کو کیوں نہیں تھام لیتے؟ اکثر ہمیں لوگ توڑ دیتے ہیں، اتنا کہ پھر صبر کرنے کی ہمت نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے ایسے میں اللہ نے تم سے کیا کہا ہے؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ اے نبی، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو احسن ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ لوگ توڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تم تب بھی بھلائی کا راستہ اپنا لو، تم احسن طریقہ اپنا لو، تم لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ کے غیب کے حوالے کر دو۔ اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ تم پریشان نہیں ہوگے، تم اداس نہیں ہوگے، پھر تمہارا دل کسی کی برائی سے بھرنے کی بجائے صاف رہے گا، اور پتہ ہے اس صاف دل میں تم اللہ کو جگہ دے سکو گے۔ پہلے جس دل کو تم نے بغض سے بھر کے اللہ سے دور کر دیا تھا، اب وہ اللہ کے قرب کے بھی قابل ہو جائے گا۔ تم صبر تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے لیے آسان سے آسان کرتا جائے گا، اور تم غیبی امداد کو خود اترتا دیکھو گے اپنے لیے۔ پتہ ہے پھر تمہارے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر تمہیں ایک ٹاسک دیا جائے کہ تمہیں چوٹ لگے گی، لیکن اس کے بعد تمہیں بادشاہی ملے گی، تم وہ چھوٹی سی چوٹ خوشی خوشی اپنا لو گے نا؟ اس ایک چوٹ کی کیا وقعت ہے بادشاہی کے سامنے؟ تو سوچو نا کہ تمہیں جو اجر دیا جائے گا، ہمیشہ کا اجر اس تھوڑے وقت کے صبر کے بدلے میں، تم کیسے صبر نہیں کر سکو گے؟ اور سنو، صبر صرف صبر کرنے سے آتا ہے، تم صبر کرتے جاؤ، بس اللہ تمہارے لیے اسے آسان سے آسان کرتا جائے گا، اور تم اتنے عادی ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس کی لذت آنے لگے گی، تم پھر چھوڑ ہی نہیں سکو گے۔ کبھی اگر ڈگمگانے لگو تو ایک کام کرنا، تم کچھ نہ کرنا، صرف صبر کر لینا، کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ وہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اور صبر کرنے والے تو اس کے دوست ہوتے ہیں۔ بتاؤ پھر کب کر رہے ہو اس سے دوستی؟